السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر کنوا ہے اور میں آج گم ڈیزیز کے بارے میں کچھ بات کروں گی۔ پیریڈونٹل ڈیزیز جو کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ پریولنٹ ہے، اکثر ہر کسی کو یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے چند جو کازز ہیں، جو سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اکثر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو مسوڑے ہیں وہ سولن ہیں یا ریڈش نظر آ رہے ہیں، یا پھر ہمیں منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا ہمارا کوئی دان جو ہے وہ تھوڑا لوز ہمیں فیل ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اس میں سے کوئی بھی اس علامت دیکھیں اپنے منہ میں یا نوٹس کریں تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری کام یہ ہے کہ آپ کائنڈلی ڈینٹسٹ کو فوری طور پر نیئر بائی آپ کا جو بھی ڈینٹسٹ ہے اس کے پاس آپ وزٹ کریں تاکہ آپ کو ایک کریکٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ مل سکے۔ پیریڈونٹل ڈیزیز جو ہے وہ کیا ہے کہ مسوڑوں میں جب سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے، مسوڑے سے لے کے پھر ہڈی میں جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس سے جو سمٹمز ہمیں ملتے ہیں، جو پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں، اورل ایشوز، جو اورل سمٹمز ہمیں محسوس ہوتے ہیں، اس کو ہم پیریڈونٹل ڈیزیز کہتے ہیں۔ پیریڈونٹل ڈیزیز میں سب سے پہلے جو ہے وہ جنجوائٹس ہوتا ہے۔ جنجوائٹس کیا ہے؟ مسوڑوں کی سوزش، جس میں نے جو آپ کو جیسے سمٹمز پہلے کچھ بتائے، سولن گمز، ریڈش کلر آف دا گمز، اینڈ دین لوز ٹیتھ اینڈ ہیلیٹوسس، جس کو ہم بیڈ بریتھ کہتے ہیں۔ سیکنڈلی، جب یہ ڈیزیز ایڈوانس کرے گی تو یہ پیریڈونٹائٹس میں جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے گی۔ پیریڈونٹائٹس از دا انفلیمیشن آف دا سپورٹنگ اسٹرکچر آف دا ٹوتھ۔ سپورٹنگ اسٹرکچر ہمارے دانتوں کا کچھ فائبرز ہوتے ہیں جو دانتوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسوڑوں سے جب سوزش اس سپورٹنگ اسٹرکچر میں آ جاتی ہے اور ایونچولی جب وہ بون کو انوالو کر لیتی ہے، اس کو ہم پیریڈونٹائٹس کہتے ہیں۔ پیریڈونٹائٹس کے بہت سارے کازز ہیں، جس میں سب سے پہلے جو پرائمری کاز ہے ہمارا، وہ ہماری پور اورل ہائیجین ہے۔ ہم جب منہ کی صفائی نہیں رکھ پاتے اور ہم پراپر برشنگ نہیں کرتے، ہم فلاس نہیں کرتے۔ سیکنڈلی، اس میں جو ہے اولڈ ایج جو پیشنٹس ہیں، یوزلی ہمیں اولڈ ایج پیشنٹس ملتے ہیں، ہمیں ایڈلٹس میں بھی یہ بیماری ملتی ہے لیکن اولڈ ایج پیشنٹس میں یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے۔ سیکنڈلی، کچھ آٹو امیون یا سسٹمک ڈیزیزز اس قسم کی ہوتی ہیں جس میں ہمیں پیریڈونٹل ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے۔ فار ایگزامپل ڈائبٹیز میلائٹس، شوگر کے مریضوں میں بہت زیادہ جو ہے یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں ہائپر ٹینسو پیشنٹس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، ہم کچھ عادتیں ایسی ہماری سوشل ہیبٹس اس قسم کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم پیریڈونٹل ڈیزیز ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسموکنگ جو ہے وہ بہت بڑا کاز ہے پیریڈونٹل ڈیزیز کا۔ سیکنڈلی، ہمارے باڈی میں اسپیشلی ان فیمیلز بہت زیادہ جو ہارمونل چینجز کچھ سٹیجز میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل پریگنینسی میں، تو اس میں اگر ہمارے پاس ایمپل انفارمیشن ہے کہ ہم نے اپنے دانتوں کی صفائی کس طرح سے رکھنی ہے، ہم نے کون سی سٹیج ہے جس پہ ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس فوراً پہنچنا ہے، اور اسکیلنگ کا کیا امپورٹنس ہے ڈیورنگ پریگنینسی، اور ہم کیا کیا چیزیں بڑے جو میجر پرابلمس ہیں جس کو ہم ڈاج کر سکتے ہیں اگر ہم ٹائملی ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈلی، ہمیں اکثر جو ہے بیڈ بریتھ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں جو ہے ہیلیٹوسس کہتے ہیں یا بیڈ بریتھ۔ ہیلیٹوسس کا جو بیڈ بریتھ کا جو کاز ہے وہ اسموکنگ ہے، اور ڈائبٹیز میلائٹس جیسے میں بول رہی تھی، کچھ انڈوکرینل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں ہمیں سیلیاک ڈیزیز ہے، اس میں ہمیں ہیلیٹوسس کا ایشو ملتا ہے۔ تو ہیلیٹوسس کو پریونٹ ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہم نے ٹائملی ایک تو اپنی برشنگ 3 ٹائمز ڈیلی مینٹین کرنی ہے۔ سیکنڈلی، ہم نے فلاسنگ کی عادت پیدا کرنی ہے جو کہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ تھرڈلی، آپ کو ٹائملی ڈینٹسٹ کے پاس کب جانا ہے، جا کے اپنی اسکیلنگ اینڈ پالشنگ کب کرانی ہے۔ ہیلیٹوسس کا ایک بہت بڑا کاز جو ہے وہ ہمارا ٹنگ کوٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان باہر نکال کے دیکھیں تو ہم نوٹس کریں گے کہ ایک یلو یا براؤن یا اورنجش گرینش کوٹ جو ہے ہماری زبان کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم نے چھٹکارا کیسے پانا ہے؟ ہماری مارکیٹ میں جو ہے کسی بھی سپر مارکیٹ یا آپ کی جو ہے فارمیسی پہ ٹنگ اسکریپرز آپ کو بہت آرام سے مل جاتے ہیں۔
تو ہم ٹنگ کوٹ کو بہت آرام سے ٹنگ اسکریپر سے جو ہے وہ ہم اس سے نجات ہمیں مل سکتی ہے. اور فلاسنگ کی جو عادت ہے وہ بہت ضروری ہے. فورتھلی ہمارے پاس کچھ ایسے اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ ماؤتھ واشز ہمارے پاس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو کہ ہم بیڈ بریتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ان کمبینیشن اگر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے اور ٹائملی اپنی ہائیجین کرائی جائے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے, تو یہ ہم سب اس قسم کے جو ایشوز ہیں اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں.